وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. اللہ جل جلالہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی صدقہ سے ہمیں ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، آپ کی تعظیم کی دولت عطا فرمائے. میرے امام فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. میں عوام اہل سنت کے سامنے اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے سامنے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ طارق مسعود دیوبندی نے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، قرآن کو مشکوک ثابت کیا اور اللہ عز و جل کی بھی توہین کی. اس سکالروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترجیح دی، یعنی ایک نہیں کتنی ہی بے ادبیاں اور گستاخیاں اس نے کیں. اور پھر اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے طرح طرح کے بیان دے رہا ہے. تو لطف کی بات دیکھیں کہ یہ دیوبندیوں کا مولوی ہے منظور احمد مینگل، اس نے اس کی وضاحت کو ریجیکٹ کیا. اس نے کہا یہ وضاحت درست نہیں ہے، تجھے آپ گرامر کا نہیں پتا. تو یعنی منظور احمد مینگل جو خود بھی اسی طبقے کا ہے اور ان کا بڑا ایک ہی ہے، اب وہ جو ہے اس کی وضاحت قبول نہیں کر رہا اور اسے پتہ ہے کہ میں نے جو بے ادبیاں کر دی ہیں تو مجھے تو نہیں مسلمان چھوڑیں گے، ایمان والے نہیں چھوڑیں گے. وہ پوچھیں گے مجھ سے تو تم نے یہ بے ادبی کیوں کی؟ آج تک کسی نے اتنی جرأت نہیں کی کہ نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو ٹھیک ہے جو دوسرا طبقہ ہے اور اس نے یہ کام کیا، تو اب یہ طرح طرح کی وضاحتیں دے رہا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، میں مظلوم ثابت ہوں، میں بری ثابت ہو جاؤں کہ میں نے تو ایسا کوئی نہیں کیا. تو یہ کس کو چارے گا؟ اللہ کا فضل ہے عوام اتنی بھی یہ گزری نہیں ہے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سب کو قرآن پہ ایمان ہے. اس ظالم نے تو قرآن پہ حملہ کیا ہے، رسول اللہ پہ حملہ کیا ہے، اللہ عز و جل کی ذات پہ حملہ کر دیا اس نے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں کہ مینگل جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے ملتا ہوں، تو مجھ سے مل، تجھے آپ گرامر نہیں آتی، تو نے کس پہ اعتراض کر دیا، کیا بے ادبی کی. لیکن دیکھیں ہمارے لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کی کلپ سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو جی اس نے بھی کہہ دیا ہے. یہ دیکھو ٹھیک ہے اس نے یہ کہا ہے لیکن ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے. اب مینگل یہ بات کر کے اور جو یہ طارق مسعود امی کی بات کر رہا تھا اور نعوذ باللہ من ذالک کہہ رہا تھا حضور تو نعوذ باللہ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ مینگل بھی کیا کہتا ہے؟ مینگل بھی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. آپ اس کا کلپ سنیں، کہتا ہے کہ ابتدائی حال میں حضور امی تھے. یعنی جو بات طارق مسعود اب کہہ رہا ہے کہ بعد میں ان سب کا یہ عقیدہ ہے. آپ اس لیے اس مینگل کی بات میں نہ آئیں اور نہ ہی دین مینگل کا محتاج ہے، نہ اللہ کا فضل ہے. اہل سنت و جماعت زندہ ہیں اور اہل سنت و جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عزت پہ پیرا دینے والے ہیں. ان کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ مینگل کہتا ہے، اس کا رد کرتے ہوئے طارق مسعود گستاخ کا خود کہتا ہے کہ ابتدائی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے،
یعنی نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، اللہ اس بے ادبی سے بچائے کہ ابتدائی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، حالانکہ نعوذ باللہ من ذالک امی ہونا یہ حضور کا معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے اور بن پڑھے غیب کی خبر دے رہی ہیں، اور یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور اللہ عز و جل نے کتابت یعنی لکھنا یہ جو عمدہ طریقے سے ہے، اس پہ قدرت نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور کا یہ معجزہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے نہیں، لکھوا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور آپ نے پھر رسم الخط قرآن کا آپ نے خود لکھوایا، آپ نے بتایا یوں لکھو یوں لکھو یوں لکھو، تو حضور کو ہر چیز کا علم دیا اور رسم الخط کا بھی علم دیا۔ تو اب یہ مینگل ایک طرف اس کا رد کر رہا ہے اور دوسری طرف سے کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ابتدائی حالات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے۔ یہ میری بات نہیں، آپ اس کا کلپ سن لیں۔ اس کے اوپر اس نے پھر آیت پیش کی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ تو اس نے لا تعلمون میں تم کچھ نہیں جانتے، اس نے اس کو بالکل عام لیا ہے، کوئی قید نہیں رکھی کہ نبیین اس سے مستثنا ہیں، انبیاء اس سے مستثنا ہیں، اولیاء اس سے مستثنا ہیں، نہیں، اس نے کہا کہ جو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور جتنے بھی وہ لا علم تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی علم نہیں تھا، انبیاء بھی کوئی علم نہیں تھا، سارے ہی انسان جو پیدا ہوئے تو اس وقت وہ جاہل تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت وہ ان پڑھ تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کے کان بنائے، یہ جو بھی، تو اس سے علم حاصل ہوا، بعد میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہوئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ ان لوگوں کا، اور آپ ان کا کلپ سن کے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو جی اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا۔ تو یہ بھی غور کرو نا، اس نے یہ بھی تباہی کی ہے، اور اس نے بتایا ہمارے بڑوں کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ اس آیت کو کوٹ کر کے امی کا معنی ان پڑھ کرتا ہے اور کہتا ہے لا تعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ سارے ہی نعوذ باللہ من ذالک انبیاء بھی سارے جب پیدا ہوئے ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، تو بعد میں ان کو علم ملا ہے تو وہ عالم ہوئے۔ یہ بات کر رہا ہے اور ایک طرف سے مسعود کا رد کر رہا ہے، دوسری طرف سے خود بے ادبی کر رہا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھو قرآن پاک میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بولے تو انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ علم کس نے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اگر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ سیکھے گا، پھر اسے سکھایا جائے گا، پھر علم آئے گا، تو آپ تو کہہ رہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مبارکن برکت والا، اینما کنت، جہاں کہیں بھی ہوں برکت ہو، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے حکم دیا ہے کہ میں کیا کروں، نماز ادا کروں، زکوٰۃ ادا کروں، وبرم بوالدتی، اپنی والدہ سے حسن سلوک سے پیش آؤں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو پیدا ہوئے ہیں اور جواب دے رہے ہیں، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ تو اندازہ لگائیں اس نے سب کو ان پڑھ کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اس آیت میں عام انسان مراد ہیں، انبیاء مراد نہیں ہیں، اس لیے کہ انبیاء جب پیدا ہوتے ہی عارف ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں عارف باللہ ہوتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، رسول اللہ کی ذات پاک ہیں، اور شیخ عبدالحق متصدیق بھی رحمۃ اللہ علیہ آپ اشیاۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہر نبی کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہر نبی کی روح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا اور ان کی پرورش فرمائی۔ اس لیے جسموں سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ارواح کے مربی ہیں اور انبیاء کے ارواح کے استاد ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے استاد ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم والی جو یہ آیت ہے، فرمایا یہ عام انسانوں کا حال ہے، عام انسانوں کا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور دیگر انبیاء کرام علیحدہ علیحدہ جو انبیاء کرام ہیں یہ سارے سیکھے سکھائے عارف باللہ پیدا ہوئے، یہ سارے سیکھے سکھائے عارف باللہ پیدا ہوئے۔ اور پھر مفتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، اگر سے کہ یہ قانون ہے اور وہ قدرت ہے کہ نبی سیکھے سکھائے عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں، یہ قدرت ہے تو قانون کا مقابلہ قدرت سے نہیں کرانا چاہیے۔ اللہ قادر ہیں کہ وہ اس سے پہلے علم کی دولت سے نوازے اور یہ عطا فرمائے۔ اور اس پہ اور بھی ہم مزید وضاحت بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہمارے لوگ ان لوگوں سے بچیں، ان کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک طرف سے وہ گستاخ طارق مسعود کا رد کر رہا ہے اور دوسری طرف سے نعوذ باللہ من ذالک سارے نبیوں کو ان پڑھ کہہ رہا ہے اور رسول اللہ کو بھی کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے ابتدائی حالات ایسے تھے اور بعد میں ایسے تھے۔ ہم نے کہا علماء اہل سنت کے قدموں میں بیٹھو، آؤ اولیاء کی نظروں میں آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ یہ کیا ہے۔ الابریز شریف میں شیخ عبدالعزیز دباغ قدس سرہ العالی آپ نے جو فرمایا ہے اور اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ نے اس کو کوٹ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ کیا باتیں کر رہی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے اس کو ذکر فرمایا کہ شیخ عبدالعزیز دباغ قدس سرہ العالی آپ کیا فرماتے ہیں کہ اولیاء اعظام پر بھی یہ راز کھلا ہے، اولیاء اعظام کو بھی یہ دولت عطا ہوئی۔ وہ کیا؟ آپ کہتے ہیں ہر ولی جس پر علم کا دروازہ کھولا گیا ہے وہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے ہر قلم و خط کو دنیا میں پہچانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر ولی امی جس پر علم کا دروازہ کھولا گیا وہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے ہر قلم و خط کو دنیا میں پہچانتے ہیں۔ تو اب اس طرح آپ سے سوال ہوا اور آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے، تو یہ آپ ان لوگوں سے بچ جائیں، اللہ پاک ان کے شر سے ہمیں مامون و محفوظ فرمائے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی عارف باللہ ہوتے ہیں اور سیکھے سکھائے ہوتے ہیں، پھر آگے ایک تفصیلی علم ہوتا ہے، پھر اس کے لیے بھی وہ درجہ بدرجہ وہی خدا سے ان کو یہ دولت عطا ہوتی ہے اور پھر وہ آگے اس کی ترویج کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اپنے محبوب بندوں کا ادب نصیب فرمائے اور ایسے لوگ جو ایسی باتیں جو بے ادبی پر مشتمل ہیں ان سے ہمیں مامون و محفوظ فرمائے۔